نزدیک کے معنی میں نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی قریب کے معنی میں۔ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کا پسندیدہ۔ یہ ہم نے کس طرح سے ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ جو اللہ کا پسندیدہ نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بہت توجہ سے، اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر میں کچھ تھوڑی بہت مشکل گفتگو کر بھی جاؤں، ویسے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ مشکل گفتگو نہ کی جائے، لیکن مجھے یہاں پر نورانی چہرے استاد کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور پھر شاہ صاحب نے جو زمینہ ہموار کیا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہاں پر مشکل نہیں ہوگی۔ دین، ان الدین، اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ نکل رہا ہے کہ دین اور بھی ہیں، جبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے۔ دین اور بھی ہیں، لیکن جو اللہ کو پسند آیا وہ دین اسلام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ پروردگار کے نازل کردہ دین تو اور بھی تھے، یہ اسلام میں کیا ایسی چاشنی آ گئی، اسلام میں کیا ایسی خوبصورتی آ گئی، اسلام میں کون سے ایسے چار چاند لگ گئے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین بن گیا۔ دیکھیے، پڑھنے والے لوگ ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں، کتابیں جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو جب بھی کوئی کتاب لینے والا بک اسٹال پر جاتا ہے اور کتاب لینے کے لیے بک اسٹال والے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ کتاب مجھے چاہیے، انگلش لینگویج کورس مثلا، یا عربی لینگویج کورس۔ انگلش کا نام اس لیے لیا کہ انگلش زیادہ خریدی جاتی ہے، عربی کم خریدی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو حل کرنے کے لیے عربی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی کتاب حل کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو انگریز بننا ہے، لہذا انگلش خریدی جاتی ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی انگلش میں کون سی کتاب آئی؟ وہ بتاتے ہیں بھائی یہ آئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہے، مشکل 2 اور 3 اور نام لیتے ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ پوچھتے ہیں اس کے ساتھ کیا سی ڈی بھی ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کیا اس کے ساتھ سی ڈی بھی ہے؟ تو وہ 2-3 کتابیں دکھاتا ہے، 2 کتابوں کے ساتھ سی ڈی نہیں ہے، لیکن تیسری جو کتاب ہے اس کے ساتھ سی ڈی ہے۔ سی ڈی کیا مطلب؟ جو انگلش سکھائی گئی ہے وہ اس سی ڈی میں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، ٹی کیسے نکلتا ہے، مرد ٹی بولے گا تو کیسے بولے گا، عورت کوئی لفظ استعمال کرے گی تو کیسے استعمال کرے گی، بچہ کوئی استعمال کرے گا تو کیسے استعمال کرے گا۔ تو آپ ان 2 کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سی ڈی والی لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کر کے دکھانے والے حضرات موجود ہیں۔ اللہ کا دین جب آیا، کتابیں آئیں، قرآن ایک ایسی کتاب آئی کہ جس کے عمل کرنے والے قرآن کے ساتھ ساتھ نازل ہوئے۔ اس لیے اللہ کا پسندیدہ دین قرآن ہے، اسلام ہے۔
کیوں؟ عملی جامہ دکھانے والے، قرآن بن کے دکھانے والے حضرات اس دین کے ساتھ ساتھ، دین کسے کہتے؟ دین لغت میں جزا کو کہتے ہیں، دین لغت میں جزا کو کہتے ہیں، پاداش کو کہتے ہیں فارسی میں، پاداش وہی جزا، اطاعت کو کہتے ہیں اور پیروی کرنے کو کہتے ہیں لغت میں۔ اب جب لغت میں دین جزا کو کہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ اختیار کرتے ہی جزا کیسے مل گئی؟ ابھی آپ دیندار ہوئے تو کہا جزا ہے، بھائی دین پہ عمل کریں گے تو جزا ہے۔ یہ دین کے 100% حق ہونے کی دلیل ہے کہ ادھر اختیار کیا صاحب جزا بن گئے۔ اب آپ کی جزا کوئی ٹال نہیں سکتا، صرف آپ نے دین کو اختیار کیا، آپ صاحب جزا بن گئے، یعنی اب آپ کو جزا ملے گی انشاءاللہ۔ دین اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کچھ عقائد کا مجموعہ، کچھ قوانین کا مجموعہ جس میں اوامر و نواہی بھی ہوں، اور کچھ آداب ایسے کہ جو آپ کی سعادت ابدی کا باعث بن جائے، اسے دین کہتے ہیں۔ یہ دین کی اصطلاحی تعریف۔ پہلے جو ہم نے کی وہ دین کی لغتی تعریف، یہ دین کی اصطلاحی تعریف۔ دین جزا کو کہتے ہیں، پاداش کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، پیروی کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دین کچھ عقائد کے مجموعے کو، قوانین کے مجموعے کو جس میں اوامر و نواہی بھی ہو، کچھ آداب ایسے ہوں جو آپ کو آخرت میں کامیاب کر دیں، اصطلاح میں دین اسے کہتے ہیں۔ دین اسے کہا جاتا۔ آئیے، یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو انسان کہا جا رہا ہے، ورنہ انسان نہیں، ورنہ انسان نہیں۔ مثلا مٹی ہے، جمادات میں آتی ہے، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے مٹی کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، یحیی الارض بعد موتہا، مٹی کو زندہ کیا مٹی کے مرنے کے بعد۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مٹی زندہ بھی ہوتی ہے، مٹی مردہ بھی ہوتی ہے۔ حیات، زندگی، تو مٹی نباتات ہے، اس میں قرآن کے تحت حیات ہے، لیکن مٹی کو انسان نہیں کہا گیا۔ آج انشاءاللہ تمہیدی گفتگو سماعت فرمائیے آپ، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں جب گفتگو واضح ہو جائے گی پھر آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ مٹی زندہ بھی ہوتی ہے، بھائی بنجر مٹی، بنجر جگہ پر آپ بیج بو سکتے ہیں، جو جواب نہ دے وہ مردہ، جو جواب نہ دے وہ مردہ، اور جس میں بیج ڈالیں بیج ابھر آئے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہم نے زندہ بھی رکھا مٹی کو، مردہ بھی رکھا ہم نے۔ اچھا، اب یہ زندہ ہے
تو کیا ہم اسے انسان کہہ سکتے ہیں؟